حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے کے دل میں دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں، بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی؟ فرمایا الحسد والایمان، ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے رات اور دن یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے ظلمت اور تاریکی جو ہے، اور نور اور ظلمت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کو ایمان کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور پھر فرمایا الایمان یفسد الحسد یفسد الایمان، جو حسد ہے وہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، ایمان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا اور کاہن جو شخص ہے اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حسد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کو توڑ دیتا ہے، وہ تعلق جو ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ ملاتا ہے، کیونکہ ہمارا پہلا تعلق کس سے بنا تھا؟ مصطفیٰ سے، ان سے محبت ہوئی، ان پر ایمان لائے تو اللہ سے تعلق بنا۔ تو حسد ایسی چیز ہے جب ایمان کے ساتھ ہم اس کو لے آتے ہیں اپنے دل میں تو ایمان دل سے جاتا رہتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جی علامہ صاحب، بالکل یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اس کے بہت سارے نقصانات، جی جو حاسدین ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، مزید کیا نقصانات ہیں؟ جی میں حدیث پاک کی روشنی میں ہی حسد کا نقصان بیان فرماتا ہوں جی جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس سے دور بھاگو۔ کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں خبروں میں کہ ایک جنگل میں آگ لگی اور اس میں کئی ہزار لاکھ درخت جل کر راکھ ہو گئے، تو آپ جتنی بھی لکڑیاں آگ میں ڈالتے جائیں گے وہ کیا ہوگا؟ آگ اور بھڑکے گی۔ اسی طرح جب حسد انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ جتنے مرضی ساتھ اعمال صالحہ ڈالتے رہیں وہ آپ کے سارے اعمال کو جلا کر راکھ کر دے گا، ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علماء نے لکھا اس بات کو کہ لِأَنَّ الْحَسَدَ يَفْدِي بِصَاحِبِهِ إِلَىٰ اغْتِيَابِ الْمَحْسُودِ، کہ حسد جو ہے وہ انسان کو غیبت کرنے پر ابھارتا ہے، فَيَذْهَبُ حَسَنَاتُهُ، اور اس کی ساری نیکیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات آخر میں، حسد انسان کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں، اس کی نعمتیں مجھے مل جائیں، اس کے اوپر جو اللہ کا انعام و اکرام ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو علماء نے لکھا کہ کیا ہوتا ہے؟ فَيَزِيدُ الْمَحْسُودُ نِعْمَةً إِلَىٰ نِعْمَةٍ، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد جس سے کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں جاتا، بلکہ اللہ اس کی نعمت پر اضافہ کرتا ہے۔ اور وَالْحَاسِدُ حَسْرَةً إِلَىٰ حَسْرَةٍ، اور حاسد کے لیے صرف حسرتیں ہی حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑا نقصان اس کا کیا ہے کہ وہ جتنا مرضی نمازی پرہیزی ہو، حج کرنے والا ہو، عمرہ کرنے والا ہو، بڑا نماز اور صوم کا، روزوں کا پابند ہو، لیکن اگر اس کے دل میں حسد آ گیا تو اس کے سارے اعمال جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یقین بالکل جی، جیسے بالکل غیبت کرنے والا جو ہے وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے، جبکہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب جو حاسدین ہیں، حسد کرنے والے، وہ خود نقصان اٹھا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہے کہ اس کا کوئی ابتدا بھی ہے کہ حسد کیسے جو ہے اور کہاں سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ حسد کی ابتدا جو ہے، حسد سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، جی، اور رحمان اور شیطان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رحمان کا عمل اور شیطان کا عمل ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلا جو حاسد تھا، حسد کرنے والا تھا، وہ شیطان تھا، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ جب اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو سب نے، اللہ رب العزت نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے دل میں حسد تھا. اس نے کہا تھا کہ اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، میں اس سے افضل ہوں. تو خود کو افضل سمجھنا کسی سے، یہ حسد کے زمرے میں آتا ہے. تو سب سے پہلا حاسد جو ہے وہ شیطان تھا، اور اس کے بعد روئے زمین پر جس نے سب سے پہلے حسد کیا وہ قابیل تھا، جس نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. تو اس کی ابتدا آسمان پر ہوئی، شیطان نے کی، اور روئے زمین پر سب سے پہلا حاسد جو تھا وہ قابیل تھا. تو یہ ایک شیطانی عمل ہے جو انسان کو قتل جیسے گناہ پر بھی ابھار سکتا ہے اور انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. جیسے اس بات کو اگر آگے تھوڑا سا ہم بڑھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ابو جہل اور جو اس کے جو ساتھی تھے، اور وہ بھی اگر ایمان نہیں لائے تو صرف حسد کی بنا پہ، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو آپ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. لیکن کیا تھا کہ وہ حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکے. جی ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو جائز بھی ہے حسد کرنا، حسد جو ہوتا ہے اس کے نقصانات ہیں، تو کیا کسی سے حسد کرنا جائز بھی ہے؟ جی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حسد جو ہے اس کا لفظ ہے، کبھی یہ بمعنی رشک بھی استعمال ہوا ہے. اچھا، جس کو ہم رشک اردو میں کہتے ہیں کہ مجھے اس فلاں بندے سے رشک آتا ہے. جی جی. تو جب حسد بمعنی رشک ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد نہ کرو سوائے دو بندوں کے. جی جی. دو اشخاص سے، دو بندوں سے حسد کرنا جائز ہے. سب سے پہلا شخص رجل آتاہ اللہ المال، وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو کثرت کے ساتھ. صرف مال عطا نہیں کیا ہو، حسد کرنے کی اور رشک کرنے کی وجہ آگے بیان فرمائی. جی جی. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ پھر اس مال میں سے دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. ایسے شخص سے حسد کرنا جائز ہے، جائز ہے. رشک کرنا جائز ہے. کس بنا پر؟ کہ اللہ مجھے بھی مال عطا کرے اور میں اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں. یہ ایک شخص ہو گیا. جی جی. اور دوسرا شخص فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، سبحان اللہ. وہ شخص جیسے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی کہ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور پھر وہ قرآن کو اپنا رہنما بنا کر، اپنا لیڈر بنا کر دن اور رات اللہ کے سامنے سجدہ ریز اور قیام کرتا ہے. ایسے دو اشخاص سے حسد کرنا جائز ہے. ایک وہ جو مال کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور ایک وہ جو قرآن کے ذریعے اللہ کے سامنے کثرت سے قیام کرتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یقیناً جو اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ ماشاء اللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور مال چونکہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، سارا مال اللہ کا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کرتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان راستوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب یہ آپ فرمائیے کہ کیا اس حسد سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ جی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حسد ہر چیز سے اللہ رب العزت نے بچنے کا کوئی طریقہ بیان فرمایا ہے. جی. جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے. جی. اب اختیار تم نے کرنا ہے، کسب تمہارا ہے کہ تم نے کس راستے پر چلنا ہے. اور پھر اگر ہمارے اندر آج حسد پیدا ہوا ہے تو وہ اس بنا پر ہوا ہے کہ ہم نے اس حکم کے الٹ چلنا شروع کر دیا جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. اور کیا حکم تھا ہمارے لیے؟ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، ان لوگوں کو دیکھو جو درجے میں تم سے نیچے ہیں. انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہیں درجے میں. اگر تمہارے پاس کار ہے تو تم موٹر سائیکل والوں کو دیکھو، بائک والوں کو دیکھو، تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا. پھر فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ان کو نہ دیکھو جو درجے میں تم پر بڑے ہیں. تو حسد پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے. اگر میں بائک پر ہوں تو میں کار والے کو دیکھ کر حسد کرتا ہوں. اگر میرے پاس کار ہے لیکن چھوٹی ہے تو میں بڑی گاڑی والے کو دیکھ کے حسد کرتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر حسد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے اشخاص کو دیکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. وہ ایک روایت آتی ہے، حکایت ہے، ایک اللہ کے بندے تھے،
وہ چل رہے تھے جنگل میں تو ان کے پاس جوتا نہیں تھا، تو وہ اللہ سے عرض کرنے لگے، جب کانٹا چبھتے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہنے لگے باری تعالیٰ تو انہیں پاؤں دیے ہیں، جوتا بھی دے دیتا تو میں آج جنگل سے آسانی سے گزر جاتا۔ اب آگے چلتے چلتے جنگل کو انہوں نے جب وہ عبور کیا تو وہ پہنچے ایک دربار میں بادشاہ کے، تو وہاں دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاؤں نہیں تھے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے اور توبہ کی کہ باری تعالیٰ کم از کم تو نے مجھے پاؤں تو سلامت دیے، اگر جوتا نہیں دیا۔ تو حسد سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العزت شکر گزاری پیدا کرے اور حسد سے بچا جائے۔ بالکل جی، آپ دیکھیے جی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور میں نے آپ میں ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ یہ جو سورہ رحمان ہے اس میں ٹوٹل 78 آیات ہیں، اور ایک ہی آیت کو بار بار اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں، اس میں بار بار دہرا رہے ہیں، تقریباً یہ 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں وہی ہمیں عطا ہوئی ہیں، یہ جو چھوٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسانی جسم سے اعضاء سے نوازا ہے، اگر ہم ایک دیکھیں کہ کوئی انسان کے چہرے کو ہی دیکھ لیں تو الحمدللہ اس میں خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں، ایک متوازی سی ناک اللہ نے عطا کی ہے، ایک خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ پھر حسد سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔ علامہ صاحب، یہ حسد اور آج کا معاشرہ یہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم سوال ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالی۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ خبردار ہو جاؤ، سابقہ امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، سرکتی سرکتی آہستہ آہستہ ہمارے اندر آ رہی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض یہ سابقہ امتوں کی بیماریاں ہیں جو تمہارے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی الحالقہ، خبردار کہ یہ بیماریاں ایسی ہیں جو مونڈ دینے والی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ سر منڈواتے ہیں، اس کا ایک آلہ ہے جس سے آپ سر منڈواتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کے سر سے بالوں کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک لمحہ پہلے آپ کے سر پر بال تھے، اس نے آپ کے بال مونڈ دیے تو اب آپ کے سر پر بال باقی نہیں رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی بیماریاں ہیں جو مونڈ کر رکھ دینے والی ہیں، اور پھر فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا وہ تمہارے بالوں کو مونڈیں گی، فرمایا ولکن تحلق الدین، وہ تمہارے دین کو مونڈ دیں گی۔ کہ حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جب یہ تمہارے دل میں آئیں گی تو وہ دل جس کو اللہ نے فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے وہ میرا گھر ہے، اللہ مومن کے دل پر نگاہ فرماتا ہے، اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو فرمایا جب تمہارے اندر یہ دو بیماریاں آ گئیں تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جو تمہارے ایمان کو تمہارے اعمال صالحہ کو مونڈ کر رکھ دیں گے، تمہارے اندر اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا تمہارے ایمان کا۔ ایسے اعمال جن پر تم فخر کرتے ہو کہ میں بڑا نمازی ہوں، بڑا پرہیزی ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، بڑی حج کرتا ہوں، بڑے عمرے کیے ہیں، مجھے لوگ الحاج کہتے ہیں، لیکن جب تمہارے اندر حسد آ گیا تو پھر تمہارے سارے اعمال کو، سارے ایمان کو یہ مونڈ کر رکھ دے گی۔ تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہر شخص کسی نہ کسی سے حسد کر رہا ہے، غیروں سے چھوڑیں، سگے بھائی جن کا خونی رشتہ ہے، اگر ایک بھائی اچھی پوسٹ پر ہے، اچھے منصب پر ہے تو دوسرا بھائی اس سے حسد کر رہا ہے۔ معاشرے میں یہ ایسی چیزیں، ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا جس نے ہمارے معاشرے کے توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر سے حسد کو، بغض کو، کینہ کو، عداوت کو ختم کر دیں تو ہم ایمان کے اس درجے پر فائز ہوں گے جس پر اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اس لیے بگاڑ کا شکار ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ماشاءاللہ تشریف لائے اور بہت ہی خوبصورت اور مفید گفتگو آپ نے فرمائی، آپ کا انداز اتنا خوبصورت اور پیارا، یقیناً ناظرین